ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں خوش آمدید سے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ داتا دربار کے سامنے 7 منزلہ پارکنگ پلازا بنے گا، پیڈسٹرین برج اور زیر زمین انڈر پاس سب وے کی تعمیر بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی ہے۔ ایل ڈی حکام نے پارکنگ پلازا اور ٹریفک جنکشن ریہیبلیٹیشن منصوبے کے متعلق وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے منصوبے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ منصوبے پر 1.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ پلان کے مطابق پناہ گاہ کے ساتھ 4 کنال اراضی پر 7 منزلہ پارکنگ پلازا بنے گا۔ 350 سے زائد گاڑیوں کو پارک کیا جا سکے گا، جبکہ زیر زمین سب وے کے ذریعے داتا دربار کی پارکنگ کو نئی پارکنگ سے منسلک کیا جائے گا۔ داتا دربار کے سامنے جمعرات کے روز 1 وے ٹریفک کو روٹ دیا جائے گا۔ پارکنگ پلازا کی تعمیر پر 64 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ لنک انڈر پاس 4 کروڑ جبکہ روڈ ریہیبلیٹیشن پر 5 کروڑ روپے سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور پیڈسٹرین برج کا منصوبہ 12 کروڑ روپے سے زائد میں مکمل ہوگا۔ چیف انجینئر 1 اسرار سعید نے وزیر اعلیٰ کو منظوری کے لیے بریفنگ دی تھی۔ منصوبہ پنجاب حکومت ڈپازٹ ورک فنڈنگ سے مکمل کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے حلقوں پر 1 ارب 7 کروڑ نچھاور کرنے کا ہوم ورک مکمل کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی تو موج ہے، لیکن ٹکٹ ہولڈرز کو ایک مرتبہ پھر سے سرخ جھنڈی دکھا دی گئی۔ شفقت محمود، حماد اظہر اور ملک کرامت کھوکر کے حلقوں کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 25 کروڑ خرچ کرنے کا پلان تیار کیا گیا تھا۔ 8 ارکان اسمبلی کے لیے ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 82 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کرنے کا پلان تیار کیا گیا۔ ورک آرڈر جاری کر دیے گئے۔ مجموعی طور پر 1 ارب 7 کروڑ 50 لاکھ کی ترقیاتی اسکیموں کی ٹینڈرنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے حلقہ پی پی 151، میاں اکرم عثمان کے حلقہ پی پی 158 میں فی کا 7 کروڑ 50 لاکھ خرچ ہوں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز، وزیر بلدیات محمود الرشید، ملک ندیم عباس، شبیر احمد گجر، ملک ظہیر آباد کھوکر اور ملک سرفراز کھوکر کے حلقوں میں بھی 7.5 کروڑ روپے فی گز خرچ کیے جائیں گے۔ سینیٹر اعجاز چودھری، ٹکٹ ہولڈر یاسر گیلانی کے حلقوں کے لیے فرض کی منظوری دے دی گئی۔ غلام محی الدین دیوان، میاں محمد عامر خلیل کے لیے بھی فنڈز منظور کر لیے گئے۔ زور الہی روڈ کی گرد و نواح میں ترقیاتی کاموں کے لیے 25 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے پہلے مین بولیوارڈ کے لیے انڈر پاسز کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ آئندہ ماہ کلمہ چوک انڈر پاس پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سی بی ڈی کے کانٹریکٹر ایل این سی کی جانب سے کلمہ چوک پر رگ مشین لگا کر پائلنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ سی بی ڈی انڈر پاس کے لیے مجموعی طور پر 2000 پائلز کی جائیں گی، جبکہ پہلے مرحلے میں سینٹ میری پارک کے سامنے سائیڈ روڈ پر 600 پائلنگ کی جا رہی ہیں، جس کے لیے گائیڈ بیم تیار کر لی گئی ہے۔ سی بی ڈی انڈر پاس 3 طرفہ ہوگا، جبکہ 2 سٹیجز انڈر پاس نیا اور موجودہ کلمہ انڈر پاس لبرٹی کی جانب بڑھایا جائے گا۔ انڈر پاس کی بیرل ایک طرف علی زیب روڈ گلبرگ اور دوسری طرف سی بی ڈی کے اندر انڈر پاس کی بیرل جائے گی۔ سی بی ڈی کے ایگزیکٹو انجینئر ریاض حسین کے مطابق کلمہ انڈر پاس بند کر کے نیچے سے نئے انڈر پاس کی بیرل گزاری جائے گی۔ انہوں نے سٹی 42 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈر پاس کی تعمیر 7 ماہ میں مکمل کی جائے گی، جبکہ اس دوران شہر کی ٹریفک کو زیادہ متاثر ہونے سے بچایا جائے گا۔ فیصلہ کیا کہ ہم انڈر پاس کو بند نہیں کریں گے، ہم صرف یہ سروس لین بند کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سروس لین کے بھی ہم نے صرف یو ٹرن کو بند کرتے ہوئے شہریوں کی آسانی کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم کم سے کم لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے اس کام کو کمپلیٹ کر لیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں نئے دفتر کی تعمیر کے لیے 40 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کر دیا گیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں مہمانوں اور افسران کے لیے نیا دفتر بنایا جائے گا۔ 3 کلب روڈ میں 4.6 کنال کے راستے پر دفتر کی نئی عمارت تعمیر ہوگی۔ محکمہ مواصلات نے نئے دفتر کی تعمیر کے لیے باقاعدہ پلان اور نقشہ جات تیار کر کے کابینہ سے منظوری لی تھی۔ نئی عمارت میں سرکاری افسران کے لیے عارضی رہائش کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ نئی عمارت کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے مہمانوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کی نئی بننے والی عمارت پر مجموعی طور پر 41 کروڑ کے اخراجات آئیں گے، جن کے لیے سپلیمنٹری گرانٹس جاری کی گئی ہے۔ لاہوریوں کے علاج معالجے کے لیے مختص فنڈز میں بھی خرد برد ہونے لگی ہے۔ 1 ارب کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہو گیا۔ آڈیٹر جنرل پنجاب نے لاہور میں صحت کے فنڈ سے مالی سال 2020 اور 21 میں ہونے والی ہیرا پھیریوں کی رپورٹ تیار کر لی۔
رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور میں 1 ارب سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ لاہور میں سرکاری اسپتالوں اور اتھارٹی میں مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عوام کے علاج کے نام پر فنڈ جاری کر دیے گئے لیکن کوئی سرکاری ریکارڈ نہ بنایا گیا۔ ہیومن ریسورسز سسٹم کے نام پر 34 کروڑ کی مالی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق لاہور ہیلتھ اتھارٹی میں 31 کروڑ کی خریداری میں خرد برد اور مالی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مالی بد انتظامی کے نتیجے میں خزانے کو 16 کروڑ کا نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں جیت کے بعد شائقین کرکٹ نے خوب ہلا گلا کیا۔ UMT میں میچ دیکھتے ہی کیک کاٹا اور پاکستان کے حق میں بھرپور نعرے بازی بھی کی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر سکرینیں نصب کی گئیں۔ UMT میں شائقین کرکٹ کی کثیر تعداد میچ دیکھنے کے لیے امڑ آئی اور پاکستان کی فتح پر بھرپور نعرے بازی کی۔ کرکٹ کے دیوانوں نے کہا پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس سے بے حد خوش ہیں، انشاءاللہ فائنل بھی جیت کر ورلڈ کپ اپنے نام کریں گے۔ ہمارا فائنل انڈیا کے ساتھ ہو، انڈیا نہیں تھا چاہتا پاکستان سیمی فائنل میں آئے، وہ ساؤتھ افریقہ سے جان بوجھ کے آ رہا ہے اور اللہ کے فضل سے ہم سیمی فائنل میں پہنچے اور ہم نے سیمی فائنل بھی ون کیا اور انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ فائنل کھیلیں گے اور انڈیا کو انشاءاللہ ہم فائنل میں شکست دیں گے۔ انڈیا کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انڈیا ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے انگلینڈ سے جیتے اور ہمارے لیے ہمارے پاس آئیں اور کھیلیں ہمارے ساتھ فائنل میں۔ ہمارا کنگ جو ہے واپس آ چکا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پچھاڑے گا وہ میلبورن کے گراؤنڈ میں انشاءاللہ آج کا جو میچ ہوا تو انشاءاللہ ہم فائنل بھی جیتیں گے اور جو ہے وش یہ کہ انڈیا کے ساتھ ہی فائنل ہو کیونکہ وہ ایکسائٹمنٹ لیول ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ شائقین کرکٹ کا کہنا تھا دعا گو ہے فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو، انڈیا کو شکست دے کر پاکستان ایونٹ اپنے نام کرے۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ ہو تاکہ پھر ہم بدلہ لیں جو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکی ہے، اور جو امپائرنگ نے غلط فیصلہ کیا ان کو ہم ایک دفعہ بتائیں گے ہم پاکستان ہیں اور ہم لڑ کے واپس آتے ہیں۔ جی پہلی بات یہ جو آج کی پرفارمنس تھی اوور آل دیکھی جائے تو بابر اور رضوان کی پارٹنرشپ جو رہی ہے وہ میں کہتا ہوں بڑی گڈ تھی، اور ویسے بھی پاکستان کا گڈ لک چل رہا تھا، جیسے اوور آل آج وہ کھیل رہے تھے بڑے اچھے فارم میں تھے۔ پاکستانی ٹیم کے بالرز اور بلے بازوں کی شاندار پرفارمنس پر کرکٹ کے چاہنے والوں نے بھنگڑے بھی ڈالے۔ شائقین کا کہنا تھا امید ہے فائنل میں بہترین کارکردگی دکھا کر پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ اپنے نام کرے گی۔ کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے پر US کونسل جنرل لاہور کی پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ ولیم کے میکنوئل نے US کونسل جنرل لاہور کے اسٹاف کے ہمراہ ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، آئیے آپ کو دکھائیں۔ Congratulations Pakistan on making it to the world final of the T20 World Cup. Me and the team here at the US Consulate Lahore are behind you guys. Bring that trophy home. Go Green! عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے JIT کی تشکیل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ JIT کی سربراہی ایڈیشنل IG ہائی ویز پیٹرول ریاض نذیر گاڑھا کرنے جا رہے ہیں۔ JIT بنانے کا فیصلہ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اس کی صدارت راجہ بشارت نے راول پنڈی سے ویڈیو لنک کے ذریعے کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اجلاس میں مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ، چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل اور دیگر افسران نے شرکت کی، جبکہ IG پنجاب فیصل شاہکار نے امن و امان کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اجلاس میں عمران خان حملہ کیس کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ JIT کے سربراہ ایڈیشنل IG ہائی ویز پیٹرول ریاض نذیر گاڑھا کریں گے اور JIT کے دیگر ارکان میں متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ کمیٹی نے لانگ مارچ کے کنٹینر کو عمران خان کے لیے مخصوص سیکیورٹی دینے کا فیصلہ کیا۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ PTI کی مقامی قیادت سے رابطہ رکھیں اور کنٹینر پر بلٹ پروف روسٹرم اور گلاس لازمی نصب کیا جائے گا، جبکہ سنائپر کی تعیناتی دیگر سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی نہ برتنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے مظاہرین سے موٹر ویز کو جلد کھلوانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب نے وفاق کو IG پولیس کے لیے متنازع افسران کا پینل ارسال کر دیا ہے۔ پینل میں فیاض احمد دیو اور غلام محمود ڈوگر کے نام شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے IG پولیس کے لیے متنازع افسران کا پینل ارسال کیا ہے۔ IG پولیس کے لیے بھیجے گئے نام میں غلام محمود ڈوگر معطل ہیں۔ فیاض احمد دیو کو پنجاب حکومت ناگزیر وجوہات پر پنجاب سے سرنڈر کر چکی ہے۔ عامر ذوالفقار خان چودھری پرویز لاہی کے سٹاف افسر رہ چکے ہیں۔ چودھری پرویز لاہی نے عامر ذوالفقار خان کو شہباز شریف دور میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کہہ کر CPO ملتان لگوایا تھا، تاہم وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے IG پنجاب کے لیے بھیجے گئے پینل سے اتفاق نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने पर अवामी रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज है। SHO शादबाग के खिलाफ बत्ती चौक से भाटी चौक तक रैली निकाली गई। अवामी रिक्शा यूनियन के ओहदेदारान SHO शादबाग की जानिब से मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करने पर सड़कों पर निकल आए। रिक्शा ड्राइवर्स ने चेयरमैन यूनियन मजीद गौरी की क़यादत में रैली निकाली। मुजाहिरीन एहतजाज करते हुए SP सिटी सरफराज विर्क के ऑफिस के बाहर पहुंचे और नारेबाजी की। SP सिटी ने मुजाहिरीन से मुलाकात की और SP सिटी ने गलत कार्रवाई करने का नोटिस लेते हुए SHO के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया और रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करवा दिया। चीज़ साबित हो गई कि रिक्शा ड्राइवर का उस मंशियात फरोश से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उसने सिर्फ एक जर्नल जैसे रूटीन में किसी सवारी को बिठाते हैं वैसे बिठाया। इस चीज़ पे जो रिक्शा ड्राइवर है वो बेगुनाह साबित होता है। चेयरमैन रिक्शा यूनियन का कहना था कि SP सिटी रिक्शा यूनियन की आवाज़ बने। उन्होंने गरीब रिक्शा ड्राइवर को झूठे मुकदमे से निकाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह रात को रिक्शा ड्राइवर को बेगुनाह करार दे दिया गया और पुलिस ने हमें ये खुशखबरी सुनाई है। आज हम खुशी से इकबाल डे के मौका पर ये शेर के साथ इनका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि करो करम तुम मेरी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरीम पर। अवामी रिक्शा यूनियन ने मुतालबात पूरे होने पर एहतजाजी रैली को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। के हरबंसपुरा में नहर पर बनाया गया पुल शहरियों के लिए खतरा बन गया। पुल के दोनों इतराफ हिफाजती बाड़ ही मौजूद नहीं है। लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हरबंसपुरा में नहर पर बनाए गए पुल के दोनों इतराफ हिफाजती बाड़ मौजूद न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ी और मोटरसाइकिल नहर में गिरने का खतरा भी मंडराता रहता है। शहरियों का कहना है कि आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, धुंध में पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं। खतरा है भाई, एक दिन वो सर्दी आ रही, धुंध आ रही, जगह नजर नहीं आएगा, पुल बनना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि हिफाजती बाड़ लगाकर यहाँ से गुजरने वालों की जानों को महफूज बनाया जाए। टूटा हुआ है, साइडों से भी टूटा हुआ है, बड़ा होना चाहिए इसे थोड़ा सा। ठीक है, एक दिन तो बाइक भी गिर गई है हमारे सामने इधर ही। ये जो पुल है इनको डबल किया जाए। ये बड़ी पुल है, इस छोटी पुल है, इसमें से बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो वो बीच कितने गिरने का खतरा है। नहर पर बने पुल पर हिफाजती बाड़ न होने से अहले इलाका किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ अब्दुल्ला मारूफ, सिटी 42। PHA में 3 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। मार्केटिंग, M&O और P&D की अहम असामियों पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। उस्मान गनी को डायरेक्टर मार्केटिंग 1 तैनात किया गया। मुदस्सिर इजाज को डायरेक्टर P&D तैनात किया गया। उस्मान गनी डायरेक्टर M&O जबकि मुदस्सिर इजाज डायरेक्टर मार्केटिंग के तौर पर काम कर रहे थे। डेप्यूटेशन पर आने वाले PMS अफसर आसिफ हुसैन को डायरेक्टर P&O तैनात किया गया है। DGP HA ज़ीशान जावेद के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क सफ़र करने के दौरान करेंसी ले जाने की मिकदार में वाज़ेह कमी कर दी है। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर नए हुक्मनामे का निफाज कर दिया गया। नए हुक्मनामे के मुताबिक 18 साल से ज़ायद उम्र के मुसाफिर $5,000 या उसके मुसावी रकम ले जाने के मजाज होंगे। 18 साल से कम उम्र के मुसाफिर $2,500 या उसके मुसावी रकम ले जा सकेंगे। इससे कबल 18 साल से ज़ायद मुसाफिर फी परवाज 10,000 और 18 साल से कम उम्र मुसाफिर $5,000 के मुसावी रकम ले जाने के मजाज थे। नए रूल्स के मुताबिक बालिग अफराद के लिए गैर मुल्की करेंसी ले जाने की सालाना हद $30,000 हो गई। नाबालिग मुसाफिर सालाना $15,000 तक बैरून मुल्क ले जा सकेगा। कस्टम्स इंटेलिजेंस की सगियां और रायवन के इलाकों में 2 अलग अलग छापामार कार्रवाइयां। 3 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद मालियत की स्मगलशुदा ईरानी क्रॉकरी, कपड़ा और सुपारी बरामद कर ली गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने सगियां और रायवन के इलाकों में 2 अलग अलग छापामार कार्रवाइयां की हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने दोनों इलाकों में वाक़े गोदामों से स्मगलशुदा सामान बरामद करके कब्जे में ले लिया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने सगिया के इलाके में वाक़े गोदाम का सुराग लगाकर 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की स्मगलशुदा ईरानी क्रॉकरी बरामद कर ली है। स्मगलशुदा ईरानी क्रॉकरी को लोकल पैकिंग में तब्दील करके मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। इसी तरह कस्टम्स इंटेलिजेंस ने रायवन के इलाके में वाक़े गोदाम से 1 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद मालियत की सुपारी और कपड़ा भी बरामद कर लिया है। नहीं है परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी भी दी, फातिहा खानी भी की। शहर भर में तकरीबात का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ پروفیسر محمود ایاز نے فاتح خوانی کی اور اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا وفد بے سہارا اور یتیم بچوں کے ہمراہ مزار اقبال پر پہنچا۔ علامہ محمد اقبال کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد نے بچوں کے ساتھ شاعر مشرق کی سالگرہ کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا۔ انجمن تاجران لاہور کے وفد نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ صدر مجاہد مقصود بٹ نے قیادت کی۔ سعید مغل، شیخ فیاض الدین قادری، حافظ شیخ علاء الدین وفد میں شامل تھے۔ مجاہد شکیل، سید اختر علی، محمد اصغر سمیت دیگر تاجر بھی ہمراہ تھے۔ اقبال ڈے پر فاسٹ ہیلپ ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام تقریب ہوئی۔ رانا احسن اللہ نازی نے صدارت کی۔ تنظیم کی 100 سے زائد بچیوں میں کورسز مکمل ہونے پر انعامات اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر احمد سلمان بلوچ نے مسلم ٹاؤن میں تقریب سجائی۔ رہنما جماعت اسلامی نے اپنی رہائش گاہ پر کارکنوں کے ہمراہ کیک کاٹا اور شاعر مشرق کا خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ سی ٹی او ڈاکٹر اسد ملہی بھی علامہ اقبال کے مزار پر آئے، فاتح خوانی کی اور پھول بھی چڑھائے۔ ایس پی سٹی شہزاد خان، ڈی ایس پی اشفاق احمد بھی سی ٹی او کے ہمراہ تھے۔ ستارہ و ہلال فاؤنڈیشن کی جانب سے یو ایم ٹی میں بسم اقبال سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اوریا مقبول جان اور معروف شاعر احمد حماد نے اقبال کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ اسکولوں کے طلبہ نے کلام اقبال پیش کیا اور شاعر مشرق کی تعلیمات پر بھی روشنی ڈالی۔ علامہ اقبال کے 145ویں یوم ولادت کے موقع پر ڈی ایچ اے ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام تقریری مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے نے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ ڈی ایچ اے ایونٹ ہالز فیز 5 میں ڈی ایچ اے ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام تقریری مقابلے اور ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ انگریزی زبان میں تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن طالب علم محمد حارث اور اردو تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن طالب علم اواب حسین نے حاصل کی۔ اسی طرح اردو تقریری مقابلے میں دوسری پوزیشن میں طیب علی اور ایمن نے حاصل کی۔ اس موقع پر مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات نے علامہ اقبال کے فکر اور سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے بریگیڈیئر وحید گل ستی نے پوزیشن لینے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں میجر ریٹائرڈ وحید اختر بخاری، ڈی ایچ اے کے افسران اور رہائشیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔